الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کی کتاب قرۃ العیون السلفیہ کے ساتھ درس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے دروس کے اندر جس طریقے سے سوالات کے جوابات شیخ نے دیے تھے، اور خاص طور سے غنیۃ الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے ابو حامد غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی تھی۔ آج آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ موجودہ زمانے کے معاصر اشاعرہ کی کچھ ایسی کتابوں اور کچھ اشعری مؤلفین کا نام بتائیں تاکہ ہم ان سے آگاہ رہیں۔ اس کا آپ نے جواب دیا ہے۔ چنانچہ شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ اشعری عقیدے میں کتابوں کے تعلق سے بعض نوجوان یہ نہیں جانتے، اور میں نے یہ پچھلے دروس میں کہی ہے کہ ہمارے ملک میں ان کی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں شیخ، کیونکہ وہاں پر جو صحیح منہج پر کتابیں ہیں عقیدے میں، خاص طور سے انہی کی کتابیں رائج ہیں وہاں پر، اور بدعتی کتابوں پر عام طور سے وہاں پابندی ہے، اور ایسی کتابیں جو عقیدے کو بگاڑنے والی ہوں تو ظاہر سی بات ہے ان پر مزید سختی ہوتی ہے۔ لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم ان کی چند کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہاں پر چونکہ سعودی کے اندر اخوانیوں کا غلبہ تھا تو وہ اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے چھاپتے تھے، حتیٰ کہ ان کے خلاف اگر باتیں ہوتی تھیں، اخوانیت کے خلاف باتیں ہوتی تھیں تو اس کو چھاپنے ہی نہیں دیتے تھے، اور گمراہ کن کتابوں کو وہ دھڑلے سے چھپواتے تھے، کیونکہ وہی سارے لوگ وزارت الاعلام میں غالب تھے۔ اس پر تو شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ کیسے جو ہے ان کی کتابوں کو، سلفیوں کی کتابوں کو روک دیا جاتا تھا، مختلف نوٹ چڑھا کر کے، اعتراض کر کے چھاپنے نہیں دیتے تھے، اور یہ لوگ جیسی مرضی چھاپتے تھے، کتنی ہی کیوں نہ گمراہ کن کتابوں چھاپتے تھے۔ تو ان کے دور میں تو ہر طرح کی کتابیں آتی تھیں، لیکن ان کے خلاف یا جو باطل تحریکیں ہوتی تھیں ان کے خلاف اگر کوئی لکھتا تھا تاکہ حکومتوں کو پتہ نہ چل پائے ان کی خباثتوں کے بارے میں، بہت سارے لوگ پہلے لکھتے تھے، لیکن وہ کتابیں چھپتی نہیں تھیں، بڑے پیمانے پر پھیلنے نہیں دیتے تھے یہ لوگ، کیونکہ اکیڈمک سیکٹر میں اور تقریباً ہر جگہ یہ گھسے ہوئے تھے اور انہی کا غلبہ تھا۔ تو چند کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اشاعرہ کے یہاں مشہور ہیں اس میں ایک کتاب ہے العقیدہ السنوسیہ، عقیدۃ العوام، جوہرۃ التوحید اور حیات الاسلام، یہ 4 کتابوں کا ذکر کیا شیخ نے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب نصفی کی ہے، وہ بھی بہت، عقیدۃ النصفی، تو وہ بھی بہت مشہور ہے، یہ لوگ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں زیادہ تر، اور اس کی شرح جو ہے تفتازانی کی، یہ جو کہ تو انہوں کی جو شرح ہے وہ بھی بہت مشہور کرتے ہیں۔ تو ان کی جو بنیاد ہوتی ہے، اب بتائیے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں ظاہر سی بات ہے قرآن حدیث کافی ہے، وہی کے ذریعے، لیکن یہ لوگ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اسماء و صفات میں، اللہ کی ذات میں یہ جو کلام کرتے ہیں نا، تو یہ علم کلام کا سہارا لیتے ہیں، منطق فلسفہ کا سہارا لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔
جبکہ سلف جو ہے اس کو باطل ٹھہراتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب سے علم کلام کا دخل ہوا ہے اس کے بعد اسے جو ہے انکار ہوا ہے، اسما صفات کا انکار ہوا ہے، اور بہت ساری جو ہے گمراہیاں مسلمانوں کے اندر آئی ہیں۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ ان ساری کتابوں کے متون اور شروحات اس وقت جو ہے سب مل جائیں گے۔ سب سے پہلے عقیدہ سنوسیہ کے بارے میں کلام کریں گے اور اسے آگاہ کریں گے، کیونکہ یہی کتاب جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی سے اس کلام کو نقل کر کے پھیلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی گویا اسی کتاب کے اندر زیادہ خرابی ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کتاب کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی جو بڑے پیمانے پر یہ اشعری لوگ پھیلاتے ہیں، اشعری ماتریدی سب، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہ تو عرش کے اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، ایسی ساری باتیں۔ مطلب جب کہیں نہیں ادھر ادھر، مطلب کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی سمت ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ وہی سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں بلایا اوپر اللہ کے نبی کو معراج میں؟ اور آپ دیکھیں گے یہ جو اشعری ماتریدی کے لوگ ہیں نا، خاص طور سے دیوبندی علماء، ان کے جو بڑے بڑے اکابر اپنے آپ کو بولتے ہیں، ان لوگوں نے باقاعدہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بلایا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، اور دنا فتد اللہ وغیرہ جو سورہ نجم کے اندر آیتیں، قاب قوسین یا ادنیٰ، دنا فتد اللہ، یہ ساری آیتوں سے ان لوگوں نے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ کے قریب گئے عرش کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ ساری چیزیں یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، جی ہاں، اور کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان دو رائے تھی، بعض صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، آپ اللہ کے قریب گئے تھے، قریب جا کر کے گفتگو کی اور دیکھا عرش کے پاس۔ حالانکہ یہ جو ہے غلط موقف ہے، اللہ کے قریب ضرور گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور گفتگو بھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، صحیح موقف یہی ہے۔ یہ جان لیں کہ عقائد کے باب میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے صحیح بات نہیں ہے، اور کسی سے بھی صراحت کے ساتھ مروی نہیں ہے صحابہ میں سے کہ نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تھا۔ بلکہ حضرت عائشہ کی تو صحیح مسلم کے اندر صریح حدیث ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بعض لوگ ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دل سے دیکھا ہے، رؤیا قلبیہ مراد ہے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے خود منع کیا ہے جب آپ سے پوچھا گیا، کیونکہ پوچھنے والی بات ہی تھی، سوال کرنے والی۔ تو کوئی کہے گا کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا، اللہ کے نبی نے جب کہا کہ میں اللہ کے پاس گیا تھا، اللہ سے گفتگو ہوئی ہے، تو وہیں لوگوں نے سوال کر لیا کہ آپ نے دیکھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کون دیکھ سکتا ہے، یعنی یہاں کی، اور قرآن میں خود منع کیا گیا ہے۔ ایک تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیاق میں جہاں ان کا ذکر ہے، دیکھنے کی بات تھی، تو منع کر دیا لن ترانی، کہ آپ نہیں دیکھ سکتے مجھے، اور جو ہے انسانی نگاہیں اللہ کا ادراک کرنے سے لا تدرک الابصار۔ تو بہت ساری دلیلیں ہیں کہ نہیں دیکھے جا، ہاں آخرت کے اندر، جنت کے اندر دیکھنے کی باتیں آئی ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے اندر، مومنوں کے اندر وہ طاقت دے گا، وہ دیکھیں گے۔ تو جو صحیح مسلک ہے اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ کا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت سے پہلے نہیں دیکھا جا سکتا، بعد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے آخرت میں، جنت کے اندر۔ تو یہ جو ہے صحیح بات ہے،
اور یہی صحیح مسئلہ ہے. معتزلہ کے یہاں کہیں نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے یہ ساری چیزیں. اور صوفیوں کے یہاں ان کی جیسے بعض اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ کے یہاں اور صوفیوں کے یہاں دنیا میں بھی دیکھ سکتے، آخرت میں بھی دیکھ سکتے، ہر جگہ دیکھ سکتے. تو الگ الگ سب کی اپنی گمراہیاں ہیں، لیکن جو صحیح مسئلہ ہے، جو راجع بات ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، یعنی قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں دیکھیں گے. تو اور حدیثیں بھی اس تعلق سے، اللہ تعالیٰ کو تم دیکھو گے ایسے جیسے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو، واضح طور پر دیکھو گے. تو ظاہر سی بات ہے، حدیثیں بھی ہیں، بخاری مسلم میں ہیں، آیتیں بھی ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو ان سب سے پتہ چل رہا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے. قرآن کی یہ کہتے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، حدیث میں اس کی تشریح کی گئی زیادہ، یعنی اللہ جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے اور مزید ہے. تو حسنہ سے مراد جنت اور مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، دیدار الہی ہے، النظر الی وجہ اللہ الکریم، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا. بہت ساری دلیلیں ہیں آخرت میں دیکھنے کے لیے اور قیامت سے پہلے دیکھنے کے نہ دیکھنے کے لیے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے یہاں جو ہے احناف کے یہاں جو دیوبندی فرقہ ہے، دیوبندی فرقہ احناف کیوں ہے کیونکہ بریلوی فرقہ بھی ان کے یہاں ہے اور بھی فرقے ہیں. تو یہ لوگ تو بھائی یہ بات مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب گئے، دیکھا ایسا اور ویسا. تو اسے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جہت بھی، مکان بھی، سب کچھ جب عرش پر گئے. اگر اللہ تعالیٰ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے، نہ اوپر ہے نہ نیچے، اور پھر یہی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ حدیث آیت ہے حیثما کنتم وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ کنفیوز ہے. ظاہر سی بات ہے جو باطل طریقے پر ہوگا وہ کنفیوز ہی رہے گا، کنفیوژن کا مبتلا رہے گا. کبھی کہیں گے ہر جگہ ہے، کبھی کہیں گے کہیں نہیں ہے، اور کوئی عرش پر بھی مانتا ہے، کوئی کہیں عرش کا معنی دوسرا ہے، استوا کا معنی کچھ اور ہے. تم لوگ نہیں سمجھتے ہو. تم لوگ کیا ہو، صحابہ بھی نہیں سمجھتے تھے ان کے نزدیک. یہ لوگ آ کر کے 4 صدی ہجری میں 400 سال کے بعد آ کر کے یہ لوگ سمجھنا شروع کر دیے. استوا کہیں گے اس کا معنی استولا ہے، یعنی اللہ کا قبضہ ہے عرش پہ. لیکن کہاں ہے؟ کہیں نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. یعنی کہ رب کہاں ہے کچھ پتہ ہی نہیں ان کو. بتائیے جن کو پتہ ہی نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، ساری کائنات کے اوپر ہے، عرش پر ہے، اس کے لیے ہزاروں دلیلیں ہیں. 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 دلیل ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن جس کو نہیں ماننا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. تو ان کی یہاں جائز بات ہے، جن کے یہاں کنفیوژن ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ جن کو امام اعظم مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کا خود قول ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، خلاص. لیکن یہ ابو حنیفہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا عقیدہ ہی نہیں مانتے. کس کا عقیدہ مانتے ہیں؟ ایک مجہول شخص کا. کون ہے مجہول؟ ابو منصور ماتریدی، 4 صدی ہجری کی 5ویں صدی ہجری کا مجہول آدمی ہے. اس کا عقیدہ مانتے، کہیں اس کا جو ہے بڑی بڑی کتابوں میں کوئی ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں. یعنی جو مجہول آدمی ہو اور اس نے اپنی طرف سے عقیدہ گڑھا بنایا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تفصیل بنایا، یہ کیا علم کلام سے سنوارا. ارے عقیدے کی بات ہے بھائی، غیب سے اس کا تعلق ہے، اسماء اور صفات، اللہ کی ذات وغیرہ. تو غیب سے غیبیات کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اس میں جتنا ہے اتنا مان لو بس، خلاص. اس میں تم کیا بڑھاؤ گے، سنوارو گے، کیا کرو گے بھائی؟ غیبیات میں کیا ہوتا ہے، جو خبر جیسے دی گئی اس کو ویسے مان لینا. اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی عقل کا کچھ چلا نہیں سکتے ہیں غیبی امور میں. اب آخرت میں بتا دیا گیا کہ وہاں پل صراط ہوگا. اب اس کی جو صفت بتائی گئی ہے حدیثوں کے اندر، اس کو ویسے ہی ماننا پڑے گا. بال سے باریک، تلوار سے تیز، کیسے کیسے اس میں لوگ گزریں گے، بجلی کی طرح سے گزریں گے، گھوڑے جیسے سواری گزریں گے، کیا کیا ہے. کچھ لوگ گھسٹ کے جائیں گے، کیسے جائیں گے بھائی واللہ عالم. لیکن جیسا آیا ہے، اس کی جیسی تصویر کشی کی گئی ہے حدیثوں کے اندر، اس کو ویسے ہی ماننا پڑے گا. ہم اس میں عقلی گھوڑا نہیں دوڑائیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ وہ. آدمی جو ہے
دنیا کے اعتبار سے بہت سارے سوالات کھڑا کر سکتا ہے، پلسرات پر، میزان پر، اور بہت ساری چیزوں پر، لیکن بھائی وہ تو غیب سے تعلق رکھتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے خبر دے دیا ہے، حدیث میں جیسے خبر آ گیا اس کے بارے، مومن تو وہی ہوگا پکا جو اس کو فوراً تسلیم کر لے، اس پہ یقین کر لے، ہاں ایسا ہے تو ایسا ہوگا، خلاص. چاہے دوزخ کے بارے میں ہو، جنت کے بارے میں ہو، میدان محشر کے بارے میں، بہت ساری چیزیں ہیں، برزخ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، انکار کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ عقلی گھوڑا دوڑ، اور علم کلام جو کہ یونان کے مشرکوں اور کافروں نے اس کو گڑھا ہے، ان کا ضابطہ اور اصول لاتے ہیں. بتائیے، مشرکین کا ضابطہ لا کر کے الہیات کی بحث میں لاگو کرتے، اور ان مشرکانہ اصولوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقائد بناتے ہیں. یہ لوگ اسماء اور صفات کو تولتے ہیں مشرکانہ اصولوں اور ضابطوں میں. کیا اس سے جہت لازم ہے غورو، اس سے تو جسم لازم آ رہا ہے، اس سے تو انسان کے جیسا لگ رہا ہے، یہ تو ایسا ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے، انکاری کر دیتے. بھئی آپ سے کون کہا کہ جو ہے انسان اور مخلوق کو سوچو؟ کسی نے سوچا نہیں اس سے پہلے، تم کیوں سوچ رہے ہو؟ قرآن میں تو منع کیا گیا کہ اس کی مثال نہ بیان کرو، اور یہ بھی منع کیا کہ بتایا گیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کا مثل کوئی ہے ہی نہیں. تو جو بدعتی ہوتے ہیں وہ پہلے مخلوق کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کوئی صفت کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کے لیے 2 ہاتھ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، تو یہ فوراً جو ہے مخلوق کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ مخلوق کی طرح ہوگا، تو چلو صفاتی کا انکار کر دو. اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انکار نہیں کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. ارے تعویل میں انکار ہوتا ہے، کیسے انکار ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں. جیسے لفظ ید آیا مثال کے طور پر، تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہاں جو ہے احسان مراد ہے، مثال کے طور پر حقیقی ید نہیں مراد ہے. جسے ہم جو ہے ہاتھ کہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں حقیقی ہاتھ نہیں مراد ہے. کہا جاتا ہے کہ فلاں کا فلاں کے اوپر ہاتھ ہے، مطلب یعنی احسان ہے، تو یہاں احسان مراد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بل یداہ مبسوطتان کہیں پر تثنیہ آیا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. وہاں کیا کہو گے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، لما خلقت بیدی. ابلیس سے اللہ نے کہا کہ بھائی تو نے کیوں انکار کیا جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو یہاں کیا کہو گے بھائی؟ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو حقیقی معنی ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے جب کہا گیا، کسی نے تو کچھ کہا نہیں، نہ اللہ کے رسول نے کچھ کہا کہ دیکھو بھائی یہاں پر ید کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگوں کا جیسے ہاتھ ہے وہ مراد ہے. یہ ید سے وہ مراد نہیں ہے. ہاتھ جسو ہم سمجھتے ہیں عضو الجارح، بلکہ اسے مراد احسان ہے، اسے مراد فلاں، اسے مراد یہ. کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں اللہ کے رسول سے کوئی بھی حدیث کوئی نہیں دکھا سکتا ہے. اگر بھائی کہیں تو 1-2 جگہ ہونا چاہیے، جیسے یہ لوگ جو ہے مانتے ہیں، کہیں نہیں آپ کو ملے گا. اور چلو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے اگر نہیں ایسی کوئی بات کہی، صحابہ میں سے کسی کو تو پوچھنا چاہیے کہ رے اللہ کے رسول، کیا یہ جو ہاتھ ہے، چہرہ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہ ساری چیزوں، قدم ہے، کیا اس سے سب حقیقی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ ہم مانیں اس کو؟ کسی نے، سب نے، کیونکہ وہ معنی مشہور ہے. استوا کو جو لفظ آیا ہوا ہے، کیا اس کا کچھ اور معنی مراد ہے؟ استولا قبضہ افضہ کے معنی مراد ہے، اور مودودی نے تو کہہ دیا اقتدار مراد. ان کو ہر جگہ اقتدار، حکومت ہی دکھتی ہے. جو اصلی معنی ہے سب انکار کر رہے ہیں.
کسی نے نہیں پوچھا، کیونکہ جو سارے معنی جو لوگوں کے یہاں مشہور ہیں وہی سمجھتے تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اعتراض بھی نہیں کیا، نہ تفصیل طلب کیا، نہ مفہوم سمجھا، کیونکہ بہت سارے جو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو سمجھتے تھے۔ اور حتیٰ کہ تابعین طب تابعین میں سے بھی کسی نے کچھ نہیں سوال کیا، خیر القرون میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ سوال کیا۔ اچھا، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کی مجلس میں ایک شخص نے، جب آپ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، اس کی تشریح وغیرہ کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا تھا کیفیت کے بارے میں، اس نے بھی استوا کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے کیفیت کے بارے میں سوال کیا، اس پر بھی غصہ ہو گئے کہ کیفیت کے بارے میں جب کچھ بتایا نہیں گیا، یہ ہے کہ صفات کی کیفیت نہیں بتائے گی، کیفیت مجہول ہے، تو اس کو نکال دیا۔ یہ جو یونانی فلسفہ، منطق، ان مشرکین اور کافرین کا گڑھا ہوا اصول اور ضابطہ جسے علم کلام کی شکل دیا گیا، اسی سے جو ہے مزید اس میں داؤں پہ چل کر کے جو ان لوگوں نے بنایا نا، جن کو یہ لوگ متکلمین اور فلاسفہ، متکلمین اسلام بولتے ہیں، ان لوگوں نے وہی مشرکین اور کافرین کے جو ہے فلسفہ اور منطق کو اس میں مزید جو ہے ترقی دے کر کے ان لوگوں نے اس کو علم کلام کا نام دیا، اور سارے اصول اور ضابطے وہی، اور پھر اسی کے ذریعے سے انہوں نے صفات کا انکار کرنا شروع کیا۔ بھئی فائدہ کیا ہوا؟ جیسے سلف کا منہج پہلے سے چلا آ رہا تھا اسی پہ قائم رہتے۔ تو دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے جن لوگوں نے صفات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے، کہیں گے اللہ کو کلام کا مان لیں گے، کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو انسان بھی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ مخلوق جیسا ہو جائے گا، تو چلو انکار ہی کر دو، اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرتا ہے۔ اور بھی دیگر تمام صفات کا انکار کر دیا، کس نے؟ جہم بن صفوان نے۔ سب سے پہلے علم کلام کا استعمال کر کے صفات کا انکار کرنے والا کون ہے؟ جہم بن صفوان ہے، اور اسی طریقے سے جاد بن درہم ہے۔ اس نے جو ہے کہا تھا کہ ان موسیٰ لم یکلم معہ ربہ، ان اللہ لم یکلم موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام نہیں کیا، کیونکہ قرآن میں صاف ہے کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تاکید کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ عجیب عجیب بات کرتے ہیں، وہ آواز درخت سے نکلی تھی، پھر درخت سے جو آواز نکلی تھی اس کو انہوں نے سنا تھا، ایسا اور ویسا، وہ اللہ کی آواز نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، اور کیا اور کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے درخت کے اندر کلام پیدا کیا، تو ان کے یہاں کلام مخلوق ہے نا، تو اسی کلام کو انہوں نے سنا، اور جو کیا، ارے بھائی وہاں درخت کا جو ذکر ہے، درخت کے پاس وہ تھے، وہیں پر حضرت موسیٰ سے گفتگو ہوئی، تو درخت کا ذکر آ گیا کہ درخت کے پاس، یہ تھوڑی کہ درخت میں کلام کو پیدا کیا پھر وہاں سے آواز آئی تو اس کو سنا انہوں نے، وہ اللہ کی آواز نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں ہے، اور وہ کلام مخلوق ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی آواز، ایسا اور ویسا، کیونکہ آواز سے صوت کے لیے ضروری ہے اعضاء کا ہونا ضروری ہے، یہ ہونا، آلات کا ہونا کیا ضرور، اور یہ سب انسان کی فطرت ہے، مطلب سب کچھ انسانوں جیسا۔ اچھا بتائیں، یہ جو دونوں لوگ تھے جنہوں نے صفات کا انکار کیا پہلے زمانے میں نا، خیر القرون میں، خاص جو بنو امیہ کا زمانہ تھا، اس وقت جیسے کوئی گمراہی پیدا ہوتی تھی، کوئی گمراہ انسان آتا تھا، بدعقیدگی پھیلاتا، اس کو جو سائڈ لگا دیا جاتا تھا، ان دونوں کو ختم کر دیا گیا، جاد ابن درہم کو، اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کو بھی، جہم بن صفوان کو بھی۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے گمراہی پھیلائی اور صفات کا انکار کیا، تو جہم نے تو پوری صفات کا انکار کر دیا۔ اچھا بعد میں یہ لوگ آئے اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ، جن کا ذکر شیخ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے
7 صفت کو مانا اور باقی سب کا انکار کر دیا. یہ کیا بھائی، 7 کو مانو باقی کا انکار کر رہے ہو؟ کہ نہیں، باقی کا تعویل کر رہے ہیں. اور میں نے بتایا تعویل میں انکار ہوتا ہے. کیسے انکار ہوتا ہے؟ جسے لفظ ید کی بات آئی تھی یا استوا کی بات لے لو، جو بھی صفات ہے، یہ کیا کرتے ہیں، جو اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، جیسے استوا کا جو حقیقی معنی، ید کا جو حقیقی معنی ہے، اس سے وہ دوسرا معنی مراد لیتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا ہوا بھائی؟ جو وہاں حقیقی معنی ہے اسے مراد نہ لے کر کے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا مراد ہے، آپ دوسری مراد لے رہے ہو. جیسے مثال کے طور پر احسان ہے، قبضہ ہے، تسلط ہے استوا سے. بھائی استوا سے تسلط اور قبضہ کہاں مراد ہوتا ہے؟ یہ تو بعد میں جو ہے معتزلہ وغیرہ نے، تم لوگوں نے گڑھا ہے. تو ایک تو دیکھیے بھائی، تم کو یہ کہاں سے پتا چلا کہ اس کا معنی استولا ہے، تسلط ہے، اقتدار ہے، قبضہ ہے؟ کس نے بتایا تم کو؟ تو انہوں نے خود اپنی طرف سے اس کو کیا ہے. تو پہلی بات، جو حقیقی معنی اس کا تھا، جو اللہ کے رسول سمجھتے تھے، جو صحابہ سمجھتے تھے، تابعین، طب تابعین، ائمہ، محدثین، یہ سارے لوگ جو سمجھتے تھے خیر القرون میں، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. جو حقیقی معنی تھا وہ سمجھتے تھے وہی. اب یہ اپنی طرف سے دوسرا بالکل الگ معنی اس کا بتا دیا. یہ کیا ہوا؟ یہ تحریف ہوئی. تو دو جگہ انہوں نے، ایک تو تکذیب کر دیا، جھٹلا دیا کہ یہ معنی نہیں ہے، اور پھر اپنی طرف سے ایک معنی گزار رہے ہیں. تو یہ کیا ہوئی؟ تحریف ہوئی. تو تکذیب اور تحریف دونوں پائی جاتی ہیں ان کے یہاں. جی ہاں. اور کہیں گے تعویل کر دیں، تعویل کر دیں، انکار نہیں کرتے ہیں، ہم کیسے ان کو منکر کہہ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تعویل کرتے ہیں. تعویل کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تعویل اس لیے کرتے ہیں تاکہ مخلوق کی طرح سے نہ ہو جائے معنی، مطلب. ارے بھائی، تم کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے یہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. پہلے کو لوگ نہیں جانتے تھے کیا یہ ساری چیزیں؟ بھائی جو چیزیں جیسے آئی ہے اس کو ویسے مان لو. تم کیوں اپنی ذہن میں یہ فطور لا رہے ہو؟ یہ جھنجھٹ تم کیوں اپنے ذہن میں لا رہے ہو کہ اگر ہم ایسا مانیں گے، استوا کو حقیقی معنی میں مراد لیں گے تو اس سے لازم آئے گا انسان، مخلوق لازم آئے گا؟ تم کیوں مان رہے ہو؟ یہ سوچ رہے ہو. پہلے تو کسی نے نہیں سوچا. اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ وہ سمیع البصیر، اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے. انسان کے لیے آیا وکانا سمیع بصیرا، انسان جو ہے سننے والا، دیکھنے والا. تو کیوں نہیں انکار کرتے ہو؟ کہتے ہو ہاں اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے. تو کیوں نہیں انکار کرتے؟ بھائی انسان بھی تو سنتا ہے، دیکھتا ہے. اور سننے دیکھنے کے لیے انسان کے لیے آلات چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن جو اہل الحدیث ہیں وہ تو یہ سب سوچتے نہیں، نہ یہاں سوچتے نہ وہاں سوچتے. تمہارے جو 7 صفات جس کو تم مانتے ہو، تم کیوں مان رہے ہو بھائی؟ وہاں تو کوئی تعویل نہیں ہے. وہاں تو انسان اور مخلوق اور خالق کو ایک طرح نہیں سمجھ رہے ہو. تو ایسے ہی دوسرے صفات میں بھی سمجھو کہ یہ جیسے کہتے ہو تم کہ انسان جو دیکھتا سنتا ہے یہ اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہے. جیسے انسان کمزور ہے تو اس کا دیکھنا اور سننا بھی کمزور ہے، عیبدار ہے. اور اللہ کا جو ہے اس کی ذات کے حساب سے کمال والا ہے، ویسا ہے. ہم اس میں کوئی تعویل نہیں کریں گے. ارے بھائی جیسے یہاں مان رہے ہو 2 4 6 7 صفات، ایسے سب میں مان لو. یہی بات جو یہاں کہہ رہے ہو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے لائق جس طریقے سے ہے ویسے ہوگا. اور یہی پہلے کے لوگ بھی کہتے چلے آئے. تو ویسے مان لو، بات ختم ہو جائے گا. تو دوسری صفات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تعویل کیوں کرتے ہو کہ یہاں یہ نہیں، یہ مراد، اسے یہ لازم ہے؟ تو وہاں تو لازم آ رہا ہے، یہاں کیوں نہیں لازم آ رہا ہے؟ تو تم سے بہتر تو جہاں بن صفوان تھا. وہ تو سیدھا سیدھا مطلب، وہ ایسا نہیں کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض پر ایمان لاؤ بعض کا انکار کرو. وہ تو سیدھے سیدھے پورا انکار کر دیا، ختم معاملہ، قصہ ختم ہو گیا.
طرح طرح کے آئیں گے لوگ تعویلیں کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، سیدھا سیدھا پورا مانو خلاص، جیسے آیا ہے ویسے مان لو۔ علم کلام جیسی بدعت اور مشرکانہ اصول اور ضابطے کو مت لاؤ اس میں، یہ سب نہیں چلے گا۔ اور عقلی دلائل الگ ہے، علم کلام الگ ہے، یہ بھی سن لو۔ بہرحال میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس سوال کا جو جواب ہے پورا تفصیل شیخ نے جو دیا ہے، یہاں بات چلی گئی عقائد پر اور کیسے شروع ہوا، اور ابوالحسن اشعری پر بات آئی نہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں باقی تفصیل بتائی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔